السماء وهو السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھیے سورۃ الہود سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زمانہ کیسا سخت ہوگا جب ایک طرف کفار قریش اپنے تمام ہتھیاروں سے اس دعوت حق کو کچل دینے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے پے در پے تنبیہات نازل ہو رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود مکی۔ الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی، اس کی طرف سے میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو، اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں ایک چیز اللہ نے بات واضح کر دی ہے کہ جو حق لے کر اللہ کے رسول آئے ہیں تو بشارت دینے والے بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ رب سے معافی مانگتے ہوئے اس کی طرف پلٹیں۔ تو آئیے ہم بھی آج جب سنتے ہیں نا تب ضرور توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف آئیں، جو عبادت کریں تب ہم توبہ کرتے ہوئے کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں اچھا سامان زندگی وہ دے گا، متاع حسن۔ قرآن کی روح سے دیکھیے دو طرح کی متاع ہے، ایک متاع غرور جو کہ فرعون کے پاس تھی، قارون کے پاس تھی اور آج بھی تمام کفاروں کے پاس ہے یا ظالموں کے پاس ہے۔ تو وہ جو دولت اور جو مال اور رتبہ اور مرتبے ہوتے ہیں اس کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ متاع غرور، جو کہ آپ کو فنا کرتا ہے دنیا میں بھی اور آپ کے لیے وہ زحمت ہی ہے، نعمت نہیں ہے۔ لیکن متاع حسنہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اچھا حسن سے بنا ہوا اچھا متاع ہے۔ جیسا کہ آپ ان کو دیکھ لیں، ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں، حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھ لیں، تو ان کا مال جو تھا ان کے لیے کیا بن گیا؟ بہترین صدقہ جاریہ بن گیا، ٹھیک ہے؟ اور اس روح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ تم اگر دین کی طرف رہو گے تو اس دنیا میں بہت عزت کے ساتھ پروقار طریقے سے رہنے کے لیے میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی ہم نے انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے سارے دلدر پار ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہے جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ اس آیت کو اس حدیث سے سمجھیے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اگر خوشحالی آتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور دونوں صورتوں میں اس کے لیے فائدہ ہے۔ تو آج سے ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ جو بھی معمولی سے معمولی بھی نعمت ہو تو اسے ہم دیکھنے والے، پہچاننے والے، اس کا حق ادا کرنے والے بنے، اور صرف زبانی لفظی الحمدللہ الحمدللہ نہ کریں۔ دوسری بات، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی آفت آئے تو وہ ضرور صبر کریں اور اس نیت کے ساتھ کریں کہ ضرور اس میں اللہ نے میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر رکھا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ نوح کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو اسے ٹالے نہ ٹلے گی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لوں، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، اس پہ سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑی ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے۔ نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی
اور اس کا ٹھہرنا بھی، اور میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ میں نے یہ آیت اس لیے لی تھی کہ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کیے، 950 سال کی اس میں، یعنی 100 سال میں ایک آدمی بھی ان کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا، اور 80 لوگ صرف ایمان لائے تھے۔ ان کا اپنا بیٹا جو تھا وہ اس میں موجود نہیں تھا، وہ ڈوبنے والوں میں تھا۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں لوگ کہ وہ بری صحبت میں پڑا تھا۔ آج دیکھیں ہمارے بچوں کی صحبتیں کیا ہیں۔ پہلے تو لوگ مطلب برے دوستوں کی بات ہوتی تھی، اب تو ایک موبائل نے کیا کر دیا ہے، اتنا بڑا شر کا دروازہ کھول دیا کہ اب وہ گلوبلی ہو چکا ہے۔ تو اللہ ہمیں بری صحبتوں سے محفوظ کرے۔ آگے میں نے ایک قصہ لیا ابراہیم علیہ السلام کا کہ دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں پڑتے تو اسے شک ہوا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم بیوی بھی کھڑی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ بولی ہائے میری کمبختی، کیا اب میرے وہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھوس ہو گئی ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم نرم دل تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ آخرکار ہم نے فرشتوں سے اس سے کہا کہ اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھیر سکتے۔ اب دیکھیے اس رکوع میں اس آیتوں سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام جب ضیافت کے لیے مہمان کے لیے جب لے کر آئے تو اس کو یہاں پہ اللہ نے بھنا ہوا بچڑا کہا ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں بیف۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ صحبت کا اثر اس قدر ہو گیا ہے کہ ہم بیف کو سمجھتے ہیں کہ گھٹیا چیز ہے، جو کھاتے ہیں وہ غریب لوگ ہیں یا پھر کم حیثیتوں والے کھاتے ہیں یا دلت لوگ کھاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہماری ذہن کی اپج ہے اور صحبت کا اثر ہے، جبکہ پوری دنیا میں یہ سب سے مہنگا گوشت بکتا ہے۔ دوسری بات، اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے جو ان کے دوست تھے، کیسے اللہ نے اپنے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ۔ حلیم کہتے ہیں بردبار کو، اواہ کہتے ہیں آہیں بھرنے والا۔ تو آہیں دنیا کے لیے نہیں تھی کہ ہائے اللہ میری دنیا، ہائے اللہ، یہ نہیں تھا۔ اواہ اس لیے تھا کہ اللہ کے دین کو میں جب بتا رہا ہوں کسی کو کوئی نہیں سن رہا، تو اگر اللہ تو نے مجھے بیٹا دیا تو میں تیرے دین کے لیے اس کو کھڑا کروں گا۔ تو ان کے دل میں جو آہ نکلتی بھی تھی، جو آہیں وہ بھرتے بھی تھے، تو اللہ کے دین کے لیے تھی۔ اور تیسری تھی منیب، یعنی بار بار اللہ کی طرف پلٹنا، یعنی وہ اللہ سے ہمیشہ بار بار رجوع کرتے رہتے تھے۔ تو آئیے ہم سنت ابراہیم کا کیا کرتے ہیں؟ تقلید کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آخر میں سورہ ختم ہو رہی ہے کہ اے محمد یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں۔ انجام کار تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی کفر و اسلام کے کشمکش کے دونوں فریق جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اللہ کی سلطنت کوئی اندھیر نگری چوپٹ راجا والی نہیں ہے کہ اس میں کوئی کچھ بھی کرتا رہے اسے کچھ نہ ہو۔ حکمت اور بردباری کی بنا پر تو دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں ہے، اور جو لوگ اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں وہ یقین رکھیں کہ ان کی محنتیں ضائع نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اب آئیے ہم آتے ہیں سورہ یوسف کی طرف۔ سورہ یوسف جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مکہ والوں نے تنگ کر دیا تھا، اور پھر انہوں میں سے ایک پڑھا لکھا جو تھوڑا سمجھدار تھا وہ کہیں یہودیوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ ہمارے پاس بھی ایک صاحب آئے ہیں، وہ آپ کی طرح کتاب اور نبی اور احکامات کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کی سازش تھی، انہوں نے کہا کہ اچھا
ان سے جا کے پوچھو کہ بنی اسرائیل مصر کیوں گئے تھے، کیونکہ ان کو یہ گمان تھا کہ یہ تو صرف ہماری کتاب میں لکھا ہے، یہ امیین کو کیا پتہ چلے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے امیین کہتے تھے۔ تو اس کا ایک مقصد تو یہ تھا نازل ہونے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت تھا، وہ بھی اپنا مخالفین جو ہے اپنا منہ مانگا ثبوت ان کو مل گیا۔ دوسرا یہ کہ سرداران قریش کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ان کے ساتھ جو رویہ کر رہے ہو وہی رویہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا تھا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، تم اپنے اس بھائی کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ پھر تیسرے اس قصے سے یہ بھی ایک قرآن حکیم ایک گہری حقیقت انسان کے ذہن نشین کراتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے بہرحال پورا کر کے رہتا ہے۔ انسان اپنی تدبیروں سے اس کے منصوبوں کو روکنے کے لیے اور بدلنے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس حقیقت حال کو اگر کوئی سمجھ لے تو اسے سب سے پہلا سبق یہ ملے گا کہ انسان کو اپنے مقاصد اور اپنے تدبیر دونوں میں کبھی بھی اللہ کی حدود کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے، اور کامیابی اور ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی جائز تدبیر کرے گا اگر ناکام بھی ہوا تو بہرحال ذلت اور رسوائی اس کے مقدر نہیں ہوگی، اور جو شخص ناپاک مقصد کے لیے ٹیڑھی تدبیر کرے گا برے کام کرے گا آخرت میں تو یقیناً رسوا ہوگا، مگر دنیا میں اس کے لیے رسوائی کا کم خطرہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس نیت کو اس پس منظر کو رکھ کے آپ سورہ کو سنیں انشاءاللہ۔ سورۃ یوسف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ یہ الف لام را یہ اس کی کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن عربی بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو، یعنی اہل عرب بھی اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں، اور جو یہود جن کو بڑا گمان تھا ان کو بھی جب یہ آیت اتری ہوگی تو ان کے منہ پہ کیسا ان کو بولتے ہیں نا ایک زبردست زناٹے دار تھپڑ پڑا ہوگا، اللہ نے ان کی ہی سوال کے حساب سے ان کو جواب دے دیا۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزاد ہو جائیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے، تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اسحاق پر کر چکا ہے، یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ دیکھیں وہ پیغمبر تھے تو انہیں پتا تھی اس کی اہمیت کی بات، مگر انہوں نے 2 شر سے محفوظ کروایا۔ ایک تو انہوں نے اپنے بھائیوں ان کے جو دوسرے بیٹے تھے ان کے رویوں کو پہچان گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اور دوسرے کون جو ہے شیطان جو کھلا دشمن ہے۔ تو یہ چیز دیکھیں یہاں سے پیرنٹنگ کا ایک اصول بھی معلوم پڑتا ہے کہ اپنے بچوں کو جب گائیڈ کریں تو اچھے سے گائیڈ کریں، اسے بتائیں کہ کون دشمن ہے، کون لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے اور کتنی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ایک آئے کہ ابراہیم یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا کیا، اتنی بغض رکھتے تھے کہ کیوں اپنے باپ کی اتنے چہیتے ہیں، تو ان کو ابا سے پرمیشن لے کے جاتے ہیں اور ان کو ایک اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اپنے باپ کے چہیتے بن جائیں۔ تو ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا، سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ اب یہ جو جس کو انہوں نے بیچا یہ لے جا کے ان کو کیا کیا، غلام کی طرح بیچا مصر میں، اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کے لیے صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک تدبیر وہ کر رہے تھے، ایک تدبیر اللہ کر رہا تھا۔ یہ لوگ نے سمجھے کہ بھائیوں نے ہم نے اپنی جلن مٹانی تھی تو انہوں نے جلن مٹانے کا اللہ نے موقع دے دیا، لیکن وہ تدبیر بن گئی کیا، یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچنے کی۔ پہنچے بھی کہاں، منسٹر کے گھر پہ، تاکہ اللہ رب العالمین جو بتا رہا ہے کہ جو مصر میں ان سے جو کام لینا تھا اس کے لیے جس واقفیت، جس تجربے اور جس بصیرت کی ضرورت تھی
اس کی نشو نما کا کوئی بھی بدوی زندگی میں جو وہ گاؤں میں رہتے تھے وہاں پہ ممکن نہیں تھا. تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے انتظام فرمایا کہ انہیں سلطنت مصر کے ایک بڑے عہدیدار کے وہاں پہنچا دیا، اور اس نے ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھ کر اپنے گھر میں اور اپنی جاگیر کا مختار کل بنا دیا. تو دیکھیے اللہ کس طرح سے اپنا کام کر کے رہتا ہے. اس کے بعد جو ہے ان کی یہ بہت ہی، یوسف علیہ السلام کا مطلب کیا ہے؟ یوسف اور حسن مشہور ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ آدھی دنیا کا حسن جو ہے سب لوگوں کے پاس ہے، اور آدھی دنیا کا حسن جو ہے یوسف علیہ السلام کے پاس تھا. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی ہینڈسم بنایا تھا. تو وہ جب ان کے پاس رہے اور تہذیب بھی سیکھی، سب کلچر اور جو سیکھا وہاں کا، تو اس کے بعد بولتے ہیں نا کہ وہ مزید نکھر گئے. تو اس کے بعد شہر کی عورتیں جو ہے وہ کیا کرنے لگی، ان کے بارے میں بات کرنے لگی. اور اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو جو عزیز کی بیوی تھی ان کے پر ڈورے ڈال رہی تھی، اور وہ ڈورے ڈالنے کی وجہ سے وہ قصہ مشہور ہے کہ وہ دروازے میں اس نے بند کیا اور ان کے پیچھے دوڑی. تو یوسف علیہ السلام پیچھے بھاگ رہے تھے، وہ پیچھے پیچھے تھی. اور جب ان کی پاکیزگی کی بات کھل گئی یوسف علیہ السلام کی، تو شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی، عزیز کی بیوی نے اپنی نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلا بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے چھری رکھ دی. پھر اس عین وقت جب وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھی تو اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ. جب عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو دنگ رہ گئیں اور وہ اپنا ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں کہ حاش اللہ، یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ وہ شخص ہے جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ہی ذلیل و خوار ہوگا. یوسف نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے قید منظور ہے بنسبت اس کے کہ وہ کام کروں جو لوگ مجھ سے چاہتے ہیں. اگر تو نے ان کی چالوں کے مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان کی عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی. بے شک وہی جو سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ معلوم پڑ گیا کہ مصر کے اونچے طبقوں کی اخلاقی حالت کیا تھی اس وقت. ظاہر ہے کہ عزیز کی بیوی جن عورتوں کو بلایا وہ بھی تو بڑی عہدے والے لوگ تھے، لیکن وہ لوگ جو ہے کس قسم کے مائنڈ سیٹ رکھتے تھے. یا آج ہے نا لوگ جو بات کر رہے ہیں نا کہ کرینہ کپور نے اس کو ایسا کیا اور اس سے اس کا ایسا افیئر چلا، اور یہ نعوذ باللہ، یہ بے حیائی، بے شرمی اور جاہلیت. مولانا کہتے ہیں کہ وہ 1 انچ بھی ترقی نہیں کی، وہ وہیں کے وہیں ہے. اس سے زیادہ بے حیائی جو ہے اس زمانے میں تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بات اور بھی بتا رہا ہے کہ جب یہ کہہ رہی ہے، وہ دھمکی دے رہی ہے کہ یا تو میری بات نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا. تو قید کرنا کیا ہے؟ وہ جو ان کے جو مرد حضرات تھے ان کو یہ معلوم پڑ گیا کہ یہ تو آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں، تو سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ بے قصور کو جیل میں ڈال دو. تو یہ جتنے جیل میں جانے والے لوگ ہیں وہ سمجھ لیں کہ جو بے قصور لوگ جاتے ہیں تو یہ ازل سے چلا آ رہا ہے. اور یہ سارے ظالم حکمرانوں کی یہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کے ہے نا، ان لوگوں کا کردار اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے، کہ مظلوموں کی، اچھے نیک کردار والے لوگوں کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جیل میں بھیج دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیں قید جب آپ گئے یوسف علیہ السلام تو قید خانے میں 2 غلام بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں یہاں لاتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے. تو آپ نے ان کی تعبیر ان کو بتا دی کہ ایک آزاد ہوگا اور ایک کو کیا ہوگی؟ پھانسی ہوگی. تو وہ ویسا ہی ہوا. تو پھر اس نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم جب جانا باہر، یوسف نے کہا کہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا. مگر شیطان نے اسے ایسے غفلت میں ڈالا کہ وہ شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑے رہے. پھر بادشاہ نے کیا خواب میں دیکھتا ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. اب وہ ہر طرف پوچھتا ہے کہ اس کی خواب کی تعبیر کیا ہے تو کوئی بتا نہیں پا رہا ہے. تو یہ بندہ جو بادشاہ کی خدمت کر رہا تو اس سے یاد آتا ہے کہ ارے میری خواب کی بھی تعبیر تو یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے جو ہے اجازت دے کہ میں جیل میں جاؤں اور یہ تعبیر پوچھ کے آؤں. تو وہ یوسف علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ
اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہارے خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو اس کے بالوں میں ہی رہنے دو۔ پھر 7 برس تک بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو وہ وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ اب دیکھیے خواب جو ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، یعنی نبوت کا وہ 40واں حصہ، اچھے خواب اچھے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ نا ایک بات اور یہ بھی سمجھ لیں کہ یوسف علیہ السلام نے جو بات کہی تھی کہ 7 برس تک تم لوگ کھیتی باڑی کرو گے، اور جو انہوں نے علاج بتایا تھا کہ بالوں میں ہی اس اناج کو رہنے دیا جائے، تو ابھی نئی ریسرچ ایگریکلچر میں معلوم پڑی ہے کہ اس طرح سے جو پرزرو کیا جاتا ہے فوڈ، وہ زیادہ دن تک رہتا ہے اور زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی ایک بات کہنا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مومن اپنی علم کے بنا پہ کوئی مشورہ اگر دیتا ہے تو اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو اسے دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر غلط ہوتا ہے تو اسے گہرا اجر ملتا ہے، کیونکہ اس نے کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ کوئی ہسٹری بک نہیں ہے، قرآن کوئی ہسٹری بک نہیں کہ ہم نے ہسٹری پڑھ لی بس ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں گائیڈنس دے رہا ہوتا ہے کہ آپ آنے والے وقتوں میں کیا کریں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ورلڈ بیفور کرونا اور ورلڈ آفٹر کرونا بالکل ڈفرینٹ ہونے والا ہے، تو آپ اپنی مینٹلی تیاری کر لیں کہ کرونا کے بعد بزنس، دکانداری، آفس، یہ سارا جو ہے نظام بہت زیادہ درہم برہم ہونے والا ہے۔ مگر ایک بات جو میں مشورہ دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس کھیتی باڑی کی زمینیں ہیں، جو زراعت میں لگے ہوئے ہیں، وہ اس کام میں لگے رہیں، اس کو پھیلائیں، اس میں جو ہے لوگوں کو شامل کریں، اور بہت حد تک ہو سکتا ہے کہ ہماری ضرورتیں جو ہے پھر سے پیچھے کی طرف ہمیں جانا پڑے، جسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، لیکن آنے والے دن یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں زراعت ہی بیسٹ چیز ہوگی جہاں سے آپ حلال کھا سکیں گے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی وہ پہنچا یوسف کے پاس تو اس نے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہے۔ اس پر بادشاہ نے اس عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا حاشا اللہ، ہم تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہیں پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جو اس نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ بے شک وہ بالکل سچا ہے، یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور جو خیانت کرے ان کی چالوں میں اللہ اس کو کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ یہ وہ چاہ رہے تھے کہ جان لے ان کا عزیز کہ میں نے خیانت نہیں کی تھی۔ دیکھیے خیانت جو ہے بہت بری چیز ہوتی ہے، تو کیا بننا چاہیے؟ ہمیشہ محسن کے احسان کو یاد رکھنے والا ہونا چاہیے۔ تو آئیے ہم بھی اپنے محسنین کو یاد کریں۔ ہمارے محسنین میں سے ہیں جیسے مولانا مودودی رحمہ اللہ، ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ، اور ڈاکٹر علامہ اقبال جو صاحب تھے، اور امین احسن صلاحی صاحب تھے، سید قطب شہید صاحب ہیں۔ اللہ ان کے تمام لوگوں کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، اور اللہ ہم ان کے احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے تو آج یہ خیر ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اور محسن اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو آئیے ہم عہد کریں کہ ہم بہت زیادہ سنتوں کا اتباع کرنے والے بنیں گے، اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ آج جو ہے اور ہمیشہ کے لیے آپ درود کو کثرت سے پڑھنے والے بنیں۔ آج میں اپنی بات اس درود کے ساتھ ختم کر رہی ہوں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی سیدنا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ الہی اپنی خاص رحمت نازل فرما سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر،
جب بھی ذکر کرنے والے ان کا ذکر کریں، اور اپنی خاص رحمت نازل فرما سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی غفلت کرنے والے آپ کی ذکر سے غفلت کریں۔ جزاک اللہ خیر، شکرا۔